تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا، جہانگیر کے سر میں درد تھا، درد اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اس کو گولی دی، وہ ٹھیک ہو گیا، ایک دم ٹھیک ہو۔ کہا کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے۔ تو نے اجازت دے دی۔ تو اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی، وہ ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں گے؟ لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا۔ تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا۔ 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں، اور کوہ نور، آپ نام سنا کوہ نور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا ہے، 3 ٹکڑے بنا دیے ہیں، تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا۔ علاؤ الدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی۔ اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤ الدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور۔ تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں، جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ نادر شاہ نے کہا وہ کوہ نور کدھر ہے؟ تو پتہ ہی نہیں، سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا۔ پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے۔ تو اس نے ضیافت کی، ضیافت کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی۔ وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی، بھی او گیا کوہ نور۔ وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا۔ تو انگریز یہاں انٹر ہوا۔ کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے۔ یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ وہ دیکھو کی کر گیا، وہ کہ او کی کر گیا۔ اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی باتیں سنو، اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو۔ تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، وڈا کرلا،
اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نامرادہ تیری پھونکا نال کڑی، لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کے اوپر گرایا۔ دیکھا میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تا لکھ بجھاون آلے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا۔ میرے دیس میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے، اوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو، اپنے استادوں کا ادب کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ، شادی شدہ بیویوں کو عزت دو، احترام دو، شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تو کرنی، تو سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔ ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار لوگ آپس میں مل کے، کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے گا۔ چوری نہ کرو، کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا، کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا، پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں، یہ نہ کرو۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں۔ مقروض خاندان کے عیاش حکمران، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا،
گوشت کھانا چھوڑ دیا. جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی. جب تک قحط دور نہیں ہوا. میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام جیسی راجا جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران. مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا وڈا بڑیا من ہے بادشاہ، میں نہیں عمر کیڈا وڈا بادشاہ تے کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے. وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم. اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے. پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا. ہن تسی تو رہو میں بدماش تے مینوں آکھو میں عمر بن جانا. ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر. تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھائی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے. تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا. اللہ کو منظور ہوگا، ہم آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے. نہیں منظور ہوگا تو اللہ قبروں میں دکھا دے گا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ماشاءاللہ اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا.